بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج الحمدللہ ہمارا رکوع نمبر 10 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 73 سے آغاز ہوگا۔ آئیے تجوید اور مخارج کے ساتھ ایک ایک آیت پڑھیں گے اور اس کے قواعد کی دہرائی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 73، رکوع نمبر 10۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو سامعین محترم، صالحہ یہ دو زبر ہیں، تو دو زبر وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل جاتے ہیں، تو اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور صالحاً کے آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ میم بنی ہوئی ہے، میم وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، مطلب یہ کہ یہاں پر لازمی ضروری ٹھہرنا ہوتا ہے، وقف کرنا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ما لکم، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ لگے گا، چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے لہذا یہاں غنہ ہوگا۔ من الہ، یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا کہ تنوین کے نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ الہ غیر، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں ہوگا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ قد یہاں پر دال حرف قلقلہ میں سے ساکن ہے، اس نے قلقلہ ہوگا۔ جاءتکم، جاءتکم یہاں پر مد متصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، لہذا اسے لمبا کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ جاءتکم، کم یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف بار اقلاب کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ بیناتم، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، میں ربکم، راب یہاں پہ پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا۔ هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب علیم۔ بسوء، یہاں پر تنوین کے بعد اور اخفا میں سے فا آ رہا ہے لہذا اخفا کا قاعدہ لگے گا، اس لیے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 74۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا۔ آیت نمبر 74 کے قواعد کی دہرائی۔ من بعد، یہاں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اقلاب کا قاعدہ لگے گا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ عادیوں، وبوأکم، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے غنہ کرنا ہے۔ تتخذون، یہاں پر حرف مصالحے سے موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر ذونا، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف یعنی دو الفاظ کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور تتخذون، ذال ہے بغیر سٹی والا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ من سہولها، نون ساکن کے بعد حروف خفہ میں سے سین آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ آیت نمبر 75۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم محنت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پہلے پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ، اور پھر اس کے قواعد کی دہرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 75 پر۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم
لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. آیت نمبر 76. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. بالذی یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ لگے گا کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے. آمنتم به تم بھی، یہاں اقلاب کا قاعدہ اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے. آیت نمبر 77. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. آیت نمبر 78. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آیت نمبر 79. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. آیت نمبر 80. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سبقكم بها من أحد من العالمين. آیت نمبر 80 کے قواعد کی دہرائی. وَلُوطًا اذ قال، وَلُوطًا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. ما سبقکم پہلے قوف ہے اور پھر کاف ہے، اس کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے، اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ما سبقکم بها، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا اس وجہ سے اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا. آیت نمبر 81. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. آیت نمبر 82. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. آیت نمبر 83. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. آیت نمبر 84. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق اللہ العظیم. تو سامعین محترم، جہاں پر آپ کو قواعد نہ بتائے جائیں تو مطلب یہ کہ یا تو یہ ہوگا کہ وہ قاعدے پہلے گزر چکے ہوں گے اور بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم آگے سبق کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے. اللہ پاک ہم سب کو خدمت قرآن کی سعادت عطا فرمائے.